تین نشانیاں ہیں منافقین کی. یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. کسی بھی چیز، کسی بھی واقعے کو حقیقت کے خلاف بتانا یہ جھوٹ کہلاتا ہے. گونگے کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس درک کے اسفل میں منافقین ہوں گے. منافقین جہنم کے سب سے آخری اور بالکل تہہ کے اندر سب سے آخری درجے. اللہ رب العزت نے پھر ان کی قرآن کریم میں منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے اور ان کی سزا کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے آخری اور بالکل تہہ کے اندر سب سے آخری درجے میں ہوں گے. جہنم نیچے کی طرف اس کے درجات ہیں، نیچے کی طرف جاتی رہتی ہے زمین کے اندر. تو فرمایا منافقین ہو انتہائی آخری درجہ جہنم، جو سب سے سخت ترین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب سے سخت ترین اور سب سے اللہ کے غضب کا شدید ترین علاقہ ہے، وہ درک اسفل ہے. اللہ فرماتے ہیں اس درک کے اسفل میں منافقین ہوں گے. تو منافقین کی نشانیاں اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آیت المنافقی ثلاثن، تین نشانیاں ہیں منافقین کی. سب سے پہلی ہے اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو وعدہ پورا نہیں کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر کسی نے اس کے پاس امانت رکھوا دی یا اس سے کوئی معاہدہ کر لیا، خانہ، وہ اس امانت میں خیانت کرے گا، بددیانت ہوگا. تو یہ تین نشانیاں اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بیان فرمائی، اور اس لیے بیان فرمائی کہ مومنین کو اس سے بچنا چاہیے. یہ ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کا ایک بہت بڑا سبب جھوٹ کہنا ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب نے بچہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی جھوٹ بھی سمجھا رہے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں. بھئی کہتے ہیں کہ خلاف حقیقت بات کرنا. جو واقعہ جس طرح پیش آیا آپ اس طرح بیان نہیں کر رہے، اپنی طرف سے اس کو بدل دیا. کسی بھی چیز، کسی بھی واقعے کو حقیقت کے خلاف بتانا، چاہے یہ جان بوجھ کر ہو چاہے لا علمی میں ہو جائے، یہ جھوٹ کہلاتا ہے. اور جھوٹ زبان کی برائیوں میں ایک سب سے بڑی اور سب سے آسان ادا کی جانے والی برائی ہے. زبان، انسان کی زبان، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ معاف فرمائے، گونگے کو دیکھ کر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں قوت گویائی دے رکھی ہے جسے ہم زبان سے تعبیر کرتے ہیں. یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہی زبان انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑا وبال بھی یہ زبان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر صبح، ہر دن کے آغاز میں انسان کا پورا جسم، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کا دماغ، اس کا جسم کا ایک ایک عضو، انسان کے جسم کا ایک ایک عضو زبان کو کہتا ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا. تو غلطی تو کرے گی لیکن سزا پورے جسم کو ملے گی.